کیا نہیں ہمارے ساتھ ہوا جا رہا ہے۔ ہمارے نوجوان بڑے جوش کے ساتھ، بڑے ہوش کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ ہماری بہنوں پر ظلم ہے، ہماری بہنوں پر ظلم ہے۔ وہ ہماری بہنوں کو لے جانے کے لیے اتنے پیسے لگا رہے ہیں تو ہم کیا لگا رہے ہیں؟ خود ہمارے ہزاروں چکر ہیں، خود ہماری نظروں سے اندر جھانکے تو ہماری ہزاروں۔ اب جی سمجھ جائیے گا جی سے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ بات تو آپ جو ٹھیکیدار تھا، جو چوکیدار تھا گاؤں سماج کا، وہ آج سب سے بڑا چور بن چکا ہے۔ اس لیے گاؤں سماج کے ان ٹھیکیداروں سے، ان سماج کے رہبروں سے، ان مکھیا سے، ان سرپنچوں سے میں مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہر ذمہ دار سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس وقت آپ کیا جواب دو گے؟ تو خدا کے بندو، اگر گاؤں سماج کے رخ کو لے جانا چاہتے ہو، یاد رکھنا جتنا زہر کا اثر دماغ میں نہیں پھیلتا ہے، اس سے زیادہ ماحول کا اثر دماغ کو بے اثر کر دیتا ہے۔ مانیں گے میری ایک ایک بات آپ ضرور مانیں گے، اور میں اس بات کو چلاتے چلاتے 7 سال سے کہہ رہا ہوں کہ جو نتیجے، جو واٹس ایپ پہ میسج اور جو وہ پکچر کی بات اور ٹیلر کی بات جو وائرل ہوتی ہے، وہ ایک سازش کے تحت جو یہ ہوتا ہے، یہ سارے جو ہے نا ہماری غفلت کا نتیجہ ہے۔ ہم اپنے گاؤں سماج پر دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ ہم لاٹھی چارج کر سکتے ہیں، ہم گالیاں دے سکتے ہیں، ہم تانے زنی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کر سکتے ہیں، لیکن خدا را کسی غریب کی مدد کر کر کے، کسی بیواؤں کی مدد کر کر کے، کسی بچے کی مدد کر کر کے ان کو حافظ، عالم اور قاری، IPS، IAS، ڈاکٹر، انجینئر نہیں بنا سکتے۔ تو خدا کے بندو، اگر تمہیں حق بولنا نہیں آتا ہے تو کم سے کم حق تو سنو۔ وہ کہتے ہیں اے بدگماں، یہ کوئی دکھانے کی چیز ہوتی تو میں رکھ دیتا کلیجہ چیر کر تیرے سامنے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گونگوں کو گلا ہے کہ غلط بولتا ہوں میں، اور اندھوں کو شکایت ہے کہ بدصورت ہے چہرہ اس کا۔ شاید آپ نہیں سمجھے ہوں گے، علماء حضرات سمجھے ہوں گے میری بات کو۔ خدا کے بندو، اپنی عقل کو کھولو، اپنے بچوں کو مکاتب کی تعلیم سے جوڑو۔ ہر بچہ مدارس میں نہیں جا سکتا، ہر بچہ مدارس میں نہیں جا سکتا، لیکن ہر بچہ مکاتب میں جا کر اللہ اور اس کے رسول کی بات، موٹی موٹی بات سن سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے، اور سیکھ کر کر کے جب اس کے پاس کوئی ایسا مرحلہ آ جائے، کوئی میڈیا والے اسلام کے متعلق سوال کھڑا کر دے کہ اسلام نے تو کافروں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، تو پھر کہہ دیا جائے کہ یہ آیت جہاد سے متعلق ہے۔ پھر کہہ دیا جائے کہ اگر اس آیت پہ اسلامی ممالک والے مان لو بالفرض کے عمل کر لیا ہوتا تو تم سب آج اس ملک کو دوسرے ملک بنانے کی چکر میں نہیں رہتے۔ انہیں کہا جائے تو اپنے بچوں کو اسلامک علم سے اور دینی علم سے نوازا جائے، اور اسے دنیاوی علم سے بھی نوازا جائے۔ اور اگر آپ شکشا سے اپنے آپ کو دور رکھے رہیں گے اور اسی طرح چلتے رہے گا تو یاد رکھو، جس طرح ہمارے اوپر اتی پچھڑی نیچے جاتی کے لوگ ہمارے اوپر چڑھ بیٹھے ہیں، اور بلاکوں میں جا کر کے اور جگہوں میں جا کر کے ہم اس کے سامنے چکر کھا رہے ہیں، ایک کا کاغذ بنا دو، ایک کاغذ بنا دو، ایک کاغذ بنا دو، اور ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اسی طرح ذلیل ہوتے ہیں۔ خدا کے واسطے میں آپ لوگوں سے بہت ہی زیادہ امید کرتا ہوں، آپ لوگ ہمارے رہبر ہیں۔ میں خصوصاً کروا موڑ کے نوجوانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت دن کے بعد مجھے آپ نے موقع دیا کہنے کے لیے، اس میں بھی آپ لوگ ناراض ہو رہے ہیں۔ میں تو چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے اس ہیرو کو رکھوں جس ہیرو کو پانے کے بعد آپ کامیاب ہو جائے۔ خدا کی قسم، میں آپ کی کامیابی کا مخالف نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سے پیسہ کماؤ، آپ بزنس مین بنو اچھے، اور آپ تعلیم یافتہ بنو،
اور آپ کنٹرول رکھو. یاد رکھو پیسہ اور سیاست میں پاور ہے، اسے اختیار کرو نوجوانوں، اور صحیح اختیار کرو. اور اگر آپ صحیح اختیار نہیں کرو گے تو پھر کیا فائدہ ہوگا کہ ایک مسلمان دینی تعلیم کے باوجود بھی وہ صحیح تعلیم نہیں فروغ دے رہا. لیکن میرے دوستو کاش کے آپ میری درد کو سمجھیں، آپ میری کڑھن کو سمجھے، آپ میری فکر کو سمجھے. خدا کی قسم اگر گاؤں کا ایک ایک ویکتی، اگر آپ کسی فقیر کو 10 روپیہ دیتے ہیں، روزانہ دیتے ہیں، صدقے کا ثواب ملے گا. لیکن میرے دوستو آپ اسی فقیر کو آپ شکشا دے دیں گے، ہنر دے دیں گے، تو بتلائیے آپ کو کتنا ثواب ملے گا. آپ نے اسے بھیک مانگنے سے روک دیا اور شکشا دے کر کے آپ نے بڑا کر دیا. تو یہ گاؤں سماج کے لوگوں کو چاہیے کہ گاؤں سماج سے ایسے ٹیلنٹ مند بچوں کا انتخاب کرے اور پکڑے اور ان پر دباؤ بنا کر پیار محبت سے ان کو ٹریننگ دیا جائے، انہیں وکیل بنایا جائے، انہیں IPS IAS کی تیاری کیا جائے. میں کیوں بار بار آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ الفاظ آپ کیوں نہیں سمجھنا چاہ رہے؟ سمجھے، اپنے بچوں میں علماء دین بنائے اور ایسے لوگوں کو پیدا کرے کہ جو آپ کی صحیح رہبری کر سکے. نہیں تو انجام بہت برا ہونے والا ہے. اور آخر میں کیا ہوگا آئندہ کچھ سالوں میں، وہ سو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اسباب کے درجے میں ہمیں اب تیاری کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے پہلے تیاری ہمیں خود کی اصلاح سے کرنے کی ضرورت ہے. انسان سب کو بدل دیتا ہے لیکن خود کو نہیں بدل پاتا ہے. 2 آنکھیں دی گئی، کسی نے سوال کیا حضرت مولانا الیاس صاحب سے کہ 2 آنکھیں کیوں دی گئی، دو کیوں دی گئی؟ تو کہا ایک اس لیے دی گئی ہے کہ ایک سے سامنے والی کی اچھائی دیکھے اور ایک آنکھ سے اپنی برائی دیکھے. لیکن لوگوں نے اسے بدل دیا، ایک آنکھ سے لوگوں کی برائی دیکھتا ہے اور ایک آنکھ سے لوگوں اپنی اچھائی دیکھتا ہے. یہ نظریہ بدلنا ہوگا. مسلمانوں کا لفظ جب تقریر میں استعمال ہو تو ہر آدمی یہ سوچتا ہے سامنے والا ویکتی، لیکن نہیں میرے دوستو، پہلے خود کو مخاطب کرے. اگر شکایت ہی ہے آپ کو اندھیرے کی تو آپ لائٹ اپنے دوار پر، اپنے دروازے پر لگا لے، روشنی آ جائے گی، شکایتیں دور ہو جائے گی، روشنی آ جائے گی. اسی لیے خود کی اصلاح کریں. اور چھوٹی سی جو بات کہی گئی ہے، خدا کرے کہ آپ بھی عمل کریں اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے اللہ. وما توفیقی الا باللہ.